السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 29۔ آنے ان لوگوں میں سے تھیں جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئی۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہنی تھی ان میں سے کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبدالرحمن نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ میں دیکھا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر احمد جس نے اسے بے عزت کیا تھا، وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوک ادا کی گلیوں میں اپنے رف سے جینز، سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا۔ آخر بیوک ادا کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص تو اس کا جاننے والا نہیں تھا نا۔ مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ادالار آ گیا، اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے عین وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہار گل کا ریڈ کارپٹ شو۔ اوف! حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگیں اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو ان کو مصروف پا کر اس نے موبائل پہ عائشہ کو میسج لکھا، تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن پورے ادالار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان میں ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکسز بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ بہارے کو زبردستی اپنے ہمراہ حلیہ عثمان کے گھر لے جایا کرتی تھی، اور اس وقت وہ عموماً اس دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں۔ ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بیچ کر اس نے موبائل بند کر دیا، مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا اور اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بیوک ادا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہی ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھی؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت۔ اس کو یقین آنے نے بتایا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا، اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہیں مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے باز سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی تھی اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی معمولی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا اور اگر اس کے مستقل سر درد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، تو اس نے کہا کہ زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر اس نے ابھی یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا؟
اسے خود پہ افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہیں یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکتی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ ہوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے، اس لیے عربی میں حیا کا لفظ معنی تر و تازگی اور شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی سے لفظ حیات، زندگی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان بھی سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ واحد جس چیز کے لیے وہ رکی گی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہ باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبدالرحمن یا اس کی جاؤ حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بعد پہ اس شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے، بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کے ذاتی پیسہ نہ تھا، ذاتی تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری، اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے۔ اپنے تئیں اس نے بات ختم کر دی، تبھی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادلار بھیجا۔ وہ اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوایا، اور چوکٹیں بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ ساتھ اس نے عبدالرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا، جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائی ڈاکومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے ایجنٹ کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں کچھ چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا، تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بال فرض کسی طرح اس نے ادلار تک اس باکس کے بنانے والوں کو ٹریس کر لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبدالرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بس عبدالرحمن اس میں ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے، یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورنٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سبانجی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانجی کے کچھ سٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے، اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے ہوئے بالآخر وہ اس سے مل ہی گئی۔
حالے نور چولگلو، رومی فورم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اپنے ہر ملازم کو وہ پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا اور نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ ہوتی اور انٹرنیٹ سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اسی ڈورم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی دوسرا ہو اور اس کا حیا سے رابطہ نہ ہو۔ اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو۔ پھر بھی آئندہ وہ اس بانجی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر میں بہت شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج سے پہر میں کچھ اپنے آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے، اور ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کپی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا، مگر وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہونے لگی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کپی کے اپگی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پہ اسٹیگڈ اسالٹ ہونا تھا۔ ابھی وہ کیسے جا سکتا تھا؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اس کو نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، پھر بھی ایک پبلک پلیس پر وہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا سا ترچھا کر کے دیکھا۔ حیا کی جہان کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ جان نے ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، مگر یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر وہ اس سے کیوں رابطہ کر رہی تھی؟ اسے عجیب لگا، برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینس کی جیب سے موبائل نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی، سو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور واقعی وہ کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہیں شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ ہینڈ فری سے اس سے کچھ دیر تک بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی نہ جان پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں۔ اور اس نے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی۔ انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا حیا اسے عبدالرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو، یہ بھی ٹھیک تھا۔ اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سپانجی نہیں کیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے اور سارا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان 3 لڑکیوں میں حالے نور کو دیکھ کر اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا۔ حالے نے اس کے سلام کا جواب دے کر بغور اس کو دیکھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی شاکڈ ہی رہ گئیں، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان؟
ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ اوہ، وہ خاموش ہو گئیں مگر وہ خوش نہیں تھیں۔ اس نے سوچا وہ حیا سے معذرت کر لے گا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، مگر موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اس سے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیری اینورزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا۔ اس سب کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ ٹاپ کپی میں سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والا ایئرپورٹ سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے۔ کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے، پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس نے حیا کی فکر کی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی آ گئی۔ پھر بھی اس نے یہ خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حساسیت کو نگل لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا۔ حال نور سمیت اسٹوڈنٹس کی اکثریت سپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔ اس کے رجسٹر اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ بھول جاتی تھی، اس لیے فوٹو کاپیئر تک گیا تاکہ اس کا کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلسفی قول لکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر رجسٹر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے گی تو اس کو ضرور پڑے گی، اور وہ اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حسا بھی اس کے مس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ہمراہ پاکستان گیا۔ وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کی طرف چلی گئی۔ وہ سلیمان ماموں سے ملا اور کچھ دیر حیا کے لاؤنج میں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے۔ سرد انداز، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اس کو بھی لے آتے۔ ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھیں وہ۔ اچھا، اور خاموشی۔ بس اسی طرح کی چند باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر اسے اوپر والا کوئی کمرہ مل جائے تو؟ ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا، ہمیشہ اوپری منزل میں ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کا پینٹورما وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل تھا۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مسجد کدھر ہے، کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت۔ دوپہر میں حیا اور اس کی ممی واپس آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا، حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی ہی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ عمانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے۔ میں آ رہا ہوں، بس فریش ہو کر۔ اوکے، اچھا۔ وہ رکیں۔ نور بانو بتا رہی تھیں کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے تردید کیے بغیر بس اسبات میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ عمانی کو شاید کچھ اچھمپا سا ہوا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گر چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملحقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار
فاطمہ مومانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں۔ اس نے دانستہ طور پر رک کر سنا۔ یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا۔ جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا۔ وہ مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ ایک لمبا سا آئینہ آویزاں تھا جس میں اسے وہ دونوں نظر آ رہی تھیں، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اب اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ لان میں فرقان ماموں اور سائمہ مومانی آئی ہوئی تھیں۔ جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے۔ سلام دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فاطمہ مومانی اسے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ حیا اس سارے وقت لا تعلقی سے بیٹھی رہی، بس ایک دو دفعہ بولی مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اتنا خاموش اور ریزرو تھا۔ البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں نہیں تھا، وہ بہت اعلیٰ ظرف۔ جن باتوں نے ایک عرصہ اس کو اور ممی کو ڈسٹرب رکھا، ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی خاص بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی ہی نہیں۔ کچھ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اپنے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا، وہ وہی بنا رہا جو لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے تھے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب مدد چاہیے تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سلیمان ماموں نے اس کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس تو اسے جانا ہی تھا، وہ کرے گا اس بارے میں بھی کچھ۔ اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزیہ انداز اس کے توقع کے مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ ادلار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی دیر ہی بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل کے اندر ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں، پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ انکشاف ہوا، اور بہت شدت سے ہوا، کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے جیسے سیغوں میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان ماموں تو بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکا نہ تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بھی بہت دراریں ڈالی تھیں۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ مومانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے۔
اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان ماموں سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ مستاز فاطمہ ممانی کی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھی۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ بھی نہیں لیے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا، مگر شاید سو رہی تھی۔ بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا مگر مجال ہے جو وہ لڑکی پوری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماس نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سے نہیں کر پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا۔ وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس بھی یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے۔ گریٹ، وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں مگر اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی وہاں آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر جب بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی فوراً سے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی اور ایسی بے احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا۔ اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے امر سے آخر میں ہرٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے، کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہیے مگر سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے، اور تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پہ تھوکتا۔ اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ ٹرینر کو تمانچہ دے مارا تھا، اسی وقت اسے بتا دیا کہ وہ کمانڈر نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دو دفعہ کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئی مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت پھیلی جب ایک دم لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دیتا۔ ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی۔ مکینک کا انتظار، شور، افراتفری، کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس مکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے خود حل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ خوف دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلد ہی اندر چلا گیا، البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں جب سرمن لاؤنج میں گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پہ وہ حیا کا منتظر تھا، کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ دونوں کچن میں جا رہی تھی۔ اسے ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی۔ اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک کی کچھ امپوز نہیں کر سکتا تھا، کبھی اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی، جس کی شادی تھی، تن فن کرتی آگے آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شاکڈ رہ گیا، اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا،
باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے 2 باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھیں۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھے، تب بھی وہ یوں ہی اٹھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی، بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اسر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کے ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھوسکلا چلتا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں، گدھے۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد سب نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ حیا نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو، ماموں ماموں تھے۔ سو حیا کے ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستہ بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اس سے پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے مگر ظاہر نہیں کیا، وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بار کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا، مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا، لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے، مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک۔ اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ سوچنا نہیں جاتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا دیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، سو اس نے فوراً چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو، اس کو توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا اتنا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے، وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا، وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا تھا، مگر وہ ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے وہ، مگر کہیں اس کے عبدالرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو نہیں جانتے، یا شاید روہل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی، اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نہیں سنبھلے گی، تو مامی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے منہ سے سنے، اسے ویڈیو مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا، اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی، اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ بانجی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا، اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا، مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں، اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں۔ ذرا پریشان بھی ہو گئیں۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کیریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بمشکل وہ کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا۔ سفیر عثمان۔
جب اس نے فون کان سے لگایا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا۔ آبی یعنی کہ بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ انڈیا میں را کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرتے، وہ کدھر جائے، وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بمشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسے سرد رات تھی، سرد اور قہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ بوسفورس برج کہا تھا میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی، اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بوسفورس برج تو دو تھے، ایک فرسٹ بوسفورس جس کو عرف عام میں بوسفورس برج کہا جاتا تھا، اور دوسرا سیکنڈ بوسفورس برج جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد یعنی نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے نہیں۔ کیوں؟ نہ جہان سے، نہ عبد الرحمن سے۔ کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھیں۔ اسے جلد از جلد حیا کو ان کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہوں گے۔ وہ آرگنائزڈ کرمنل تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور استنبول میں ان کے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرائن اور مالدادا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتیں اور بیچ دی جاتیں، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ وہیں تھی۔ جہان پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی، برف کی طرح ٹھنڈی اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا۔ وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹے، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں تھا بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظروں سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس قہر آلود یک بستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سر درد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا۔ ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر دیے تھے جو صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر دے، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب اس احسان کا بدلہ چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا۔ چند بندے پکڑنے پہ چند کو گرایا، کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی۔ اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کر دیکھا، حیا کہیں نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔
وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے لڑکی ملی یا نہیں۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے ایک اندر کی سمت جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جہان نے پوری بات بھی نہیں سنی اور اس طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ میں تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی۔ اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی افسردہ دوڑتے قدموں سے اس راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا۔ وہ اس آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ رہے تھے۔ 2 آفیسرز کمرے کے دروازے کی درز سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز زور زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ کمرے میں یقیناً دھواں بڑھ رہا ہوگا اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ لوگ کسی بہتے سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان میں پھینکا تھا۔ زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی۔ وہ کرسی پہ بندھی، زخمی، دہکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جہان حیا کی طرف نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اس پس کردہ روسی کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے؟ سر درد، بخار، فرسٹریشن، ایک جنون تھا جو اس کے سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہیں پایا اور پیچھے جا کر گرا۔ سر پہ چوٹ لگی۔ پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اس کو جان سے مار چکا ہوتا۔ بمشکل ان لوگوں نے اسے چھڑوایا۔ اپنے ہونٹ سے رستا خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے دیکھ کر پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا اور اس کے سر پہ گرم مایا گرا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 33 لکھنے اور خاموشی سے اپنی دوست کو لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لیں، مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا تھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دیکھتے کوئلے انڈیل دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کو کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا۔ اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک ہی جگہ تھی، بیو کدا عائشہ گل۔ وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدلار کو خبر مل جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اتنا ہارٹ تھا، اتنا پریشان تھا کہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے عدلار میں اپنے ہی گھر لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری امداد کی ضرورت پڑتی۔
وہ خود بھی اس کی پٹی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اسے اس کے بالوں سے وہ ویکس اتارنا تھا، اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو یقیناً ان کاموں کا تجربہ نہ ہوگا، وہ کوئی پیرامیڈیکل سٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی ہے، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک پڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس کے شدید حالات میں ایسے کام کرنا جانتا تھا جو عام زندگی میں سے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہ ہو پائیں۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی، وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں، آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا اور بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب بھی وہ بے ہوش تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ادھر تک کون لایا ہے اس برف اور آگ کی رات میں۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ 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 دھڑ، اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہوا، کون ہے؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئے؟ اور تب اسے یاد آیا کہ عدل آر والوں کے لیے وہ انڈیا میں ہی تھا۔ آج ہی آیا تھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینز اور سویٹر بکھرے بال، رف الیا، اینک غائب، یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اوپر اس کے ساتھ آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تز بزب سے بیڈ پر پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہی ٹھیک رہے گا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں، تم کسی طرح یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا کہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ پلیز عائشہ کچھ کرو، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو میں یہ فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور سوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اوکے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستین پیچھے چڑھاتی اٹھی اور غنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی۔ بہاریں البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب و تکلیف تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا تمہیں اچھی لگتی ہے وہ؟ بہاریں نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا۔ بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو گئے تو وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بہت ہو گیا بہاریں گل، عائشہ نے سختی سے ٹوکا تو بہاریں نے منہ بسور کر سر جھٹکا۔ وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہاریں نے ناک سکیڑ کر چہرہ پھیر لیا، جیسے اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کر اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی، لیکن اس نے ذہن پہ زور ڈالنا چاہا، لیکن اگر ہم اس کو پگھلا کر اتار دیں تو یہ اتر جائے گی، بس اسکیلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ… تم اسکیلپ کے زخموں کی فکر مت کرو، صرف یہ ویکس اتارو۔ ہاں، بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم ویکس گر جاتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو بھی زخم ہے وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ویکس گھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی اس سوچ میں پڑ گئی۔ گرم پانی، وہ بولا، مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بغیر پانی نہیں ڈال سکتے، ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے، ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا، صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہے۔ پھر ایک دم چونکی۔ شیمپو؟ ہاں، شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے۔ شیمپو بالوں پہ لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے، مگر… وہ جوش سے کہتی رکی۔ جہان اور بہاریں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس نہ شامل ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس نہیں ہوتی؟ سن سلک، وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا۔ سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی۔
تمہیں کیسے پتہ؟ بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک دفعہ باتھ روم میں سنسلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی۔ میں نے اس کے سارے اجزاء ترکیبی حفظ کر لیے تھے۔ مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ عائشہ کو جہاں شوق لگا وہاں بہارے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ہاں، بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے۔ جاؤ تم سنسلک لے کر آؤ، میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا، سو اٹھ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی۔ وہ آگ اور برف کی رات تھی۔ یہ خیال ہی کہ حیا کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا، اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی۔ سب اس کا قصور تھا۔ اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصوروار تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ اندر عائشہ نے پوری مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی۔ پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا۔ تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر بالوں کو چھونے لگی۔ عائشہ اس طرح حیا کے سرہانے کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹیشو میں جذب ہونے لگی۔ جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا، بہارے نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینکا۔ تب تک عائشہ نیا رول کھول کر حیا کے بالوں میں لپیٹنے لگی۔ یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی۔ بہت سارا ویکس یوں ہی اتر گیا، یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہہ بالوں پہ جمی رہ گئی، جس سے بال نظر آ رہے تھے، مگر مشکل اور سب سے پتلی تہہ۔ اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا، تولیے کو اس کی گردن پہ آگے پھیلا کر کہ وہ عبدالرحمن کا بیڈ تھا اور اس پہ ایک داغ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا۔ امی، درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی، شاید پانی اس کی آنکھوں پہ گرا تھا۔ اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا، عبدالرحمن کو کہہ کر آؤ، وہ جاگ گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے تھے، حیا کے بالوں پر تھے۔ بہارے سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات کو دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بہارے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا، چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی۔ اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کے ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی، پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ صبح فجر سے قبل اس کے بال تھوڑے بہت ضیاء کے بعد واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ البتہ اس نے ایک کام اور کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزاں کر لی تھیں، تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ وہ اس کی بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھا، سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے، واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہارے منظر سے ہٹ گئی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا، تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو۔ بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک اور بات۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا، جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے، پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالات سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبدالرحمن، جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا۔
میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خود سب بتا دوں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا، اور پرانا عبدالرحمن واپس آ گیا تھا جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک ہی لمحے میں وہ ساری رات کے لیے بنا بکھرا بکھرا سا جہان غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے۔ میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔